لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا، به للذكر ترديد. فتسبيح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحبا حصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع،
كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون قابل قدر
عزیز نوجوان بھائیوں، عزت کے لائق سفید ریش بزرگوں، با کردار با حجاب معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں انسان پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلال چیزوں کا دائرہ ہے اسے بہت وسیع رکھا ہے۔ کھانے پینے کی بات کریں تو اکثر چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، البتہ چونکہ یہ زندگی دنیا کی زندگی ہے، یہ ہمیش کی زندگی نہیں، یہ دار الامتحان ہے، یہ ابتلاء اور آزمائش کا گھر ہے۔ اس بنا پر کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا ضرور کی ہیں، مگر ہمارے لیے ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ چیزیں ہمارے لیے حرام کر دیں، صحت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ہر طرح ان کے اندر کوئی نہ کوئی نقصان تھا، تبھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں، سر فہرست ان میں شراب نوشی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کثرت کے ساتھ جو بہت بڑے بڑے گناہ کیے جاتے ہیں، ان میں اگر سر فہرست کوئی 5-6 گناہ ہوں تو ان میں شراب نوشی کا بھی شمار ہوتا ہے۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن مال دولت جب زیادہ آ جائے اور دنیا کی زندگی کا نشہ وہ انسان پر سوار ہو جائے، پھر وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، الا من رحم ربی، ماں سوائے ان لوگوں کے کہ جن پر اللہ رب العزت نے اپنا خصوصی رحمت فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ مال بھی دے، عزت بھی دے، وہ پھر بھی اپنا دامن حرام کام سے بچا لیتے ہیں۔ تو شراب نوشی یاد رکھیے یا نشہ کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ وہ غذا ہے کہ جس کا ہمارے جسم کو بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں، اور اصل چیز جو ہماری روح ہے، یہ چیزیں ہماری روح کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان بہکی باتیں، بہکے کام دنیا میں بھی کرتا ہے، اور کل آخرت کے دن محرومی کیا ہے؟ جنت میں اللہ رب العزت نے شراب کی نہریں بھی تیار کر کے رکھی ہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے دنیا میں شراب پی لی لم یشربہ فی الآخرہ، آخرت میں اللہ رب العزت پھر شراب جیسی نعمت سے ایسے آدمی کو محروم رکھے گا۔ نشہ کس کو کہتے ہیں؟ منشیات یہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا والخمر ما خامر العقل، خمر اس کو کہا جاتا ہے، نشہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دے۔ انسان جو کھانے کے ساتھ، جو پینے کے ساتھ، جو سونگھنے کے ساتھ اس کا دماغ موف ہو جائے، اسے سمجھ نہ آئے میرے سامنے میرا باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، کون ہے، اس چیز کو نشہ کہا جاتا ہے، اور نشہ دین اسلام میں حرام ہے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا، آپ نے کہا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز وہ خمر کہلاتی ہے، اور اسلام میں خمر کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں اعتراض یہ ہے، یہ بعض لوگوں کے ہاں اشکال یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نشہ آور وہ چیزیں، وہ ادویات، بلکہ وہ مشروبات یا کھانے پینے کی چیزیں اگر زیادہ مقدار میں ان کا استعمال کیا جائے تو انسان کو
نشہ ہوتا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ کم نشہ آور چیز جو ہے وہ کھائی پی جا سکتی ہے، جبکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کیا ہیں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو چیز اس کی زیادہ مقدار ہو تو نشہ آئے، آپ نے فرمایا اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں بعض فقہاء علماء ایسے ہیں، ان کا فتویٰ کیا ہے کہ اگر ایک آدمی ایسا ہے ایک پورا پیالہ شراب کا پی لے اسے نشہ نہیں چڑھتا، جیسے ہی وہ دوسرے پیالے کو منہ لگاتا ہے 2-3 سپ لیتا ہے تو اس کو نشہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا کہنا کیا ہے کہ پہلا جو جام ہے، پہلا پیالہ ہے، اس آدمی کے لیے پینا جائز ہے۔ حالانکہ یہ بات صراحتاً آپ دیکھیں تو حدیث مبارکہ کے خلاف ہے، لہذا ایسے لوگوں کا یہ فتویٰ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح ایک اشکال یہ بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف جو کھجور کی شراب بنتی ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کی شراب تیار کی جائے تو وہ جائز ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ صرف ایک کتاب سنن نسائی حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اور یہ 6 کتابیں جو مشہور ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور ابن ماجہ، تو ان میں سنن نسائی کا درجہ بھی ہے۔ تو سنن نسائی میں باقاعدہ طور پر امام نسائی رحمہ اللہ نے بڑی ترتیب اور سلیقے کے ساتھ یہ ساری روایات جمع کی ہیں اور بتلایا ہے کہ شراب کن کن چیزوں کی بنتی ہے اور کون کون سی شراب حرام ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر پھل سے، ہر اناج سے تیار کردہ وہ مشروب کہ جو عقل پر پردہ ڈال دے، خواہ وہ کھجور کی شراب بنے، وہ انگور کی شراب بنے، وہ گندم کی شراب بنے، وہ جو کی شراب بنے، کسی بھی کھانے والی چیز کی آگے شراب تیار کی جائے جس کے ساتھ نشہ پیدا ہو جائے تو یہ چیزیں انسان کے لیے شریعت اسلامیہ میں حرام قرار دی گئی ہیں۔ پھر یہ نشہ ایسی چیز ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا میں کیا بول رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی نشے کی حالت میں ہو، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، عبادات کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ انسان کو نہیں پتا کہ میں اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے اگر کھڑا ہو جاؤں تو کیا باتیں کروں گا۔ تو نشہ ایسی بری چیز ہے جو انسان کا مسجد سے داخلہ ہی بند کر دیتی ہے۔ اب ذرا آپ تصور کریں کہ جس آدمی کا مسجد میں داخلہ ہی بند کر دیا جائے تو کیا وہ آدمی اچھا ہوگا یا برا ہوگا؟ نشہ ایسی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے لا تشربوا مسکرا، کوئی بھی ایسا مشروب نہ پیو جس کے اندر ہلکا سا بھی کوئی نشہ ہو۔ نشے کی ہلکی سی بھی آمیزش کسی مشروب کے اندر کر دی جائے تو فرمایا کہ وہ مشروب نہ پیو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا ہے اہل ایمان یہ جو خمر ہے، شراب ہے، جوا ہے، تھان ہے، فال کے تیر ہیں اور اس طرح کے جو پانسے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے اور نہایت گندا عمل ہے، لہذا اس سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس آیت مبارکہ سے واضح طور پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہاں قسمت کے تیر نکالنا، فال نکالنا، یہ سارے کام کیا ہیں؟ یہ شرک ہے۔ تو نشہ کو بھی اللہ رب العزت نے گویا شرک والی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ذکر کر کے کہا کہ اہل ایمان اس سے بچ جاؤ، کیونکہ یہ سارے کے سارے کام کیا ہیں؟ یہ شیطانی کام ہیں اور ان پر رجس کا لفظ بولا گیا۔ رجس یہ گندگی پر لفظ بولا جاتا ہے، گویا یہ سارے کے سارے کام بالکل گندے ہیں، اگرچہ بظاہر آپ کو بڑا خوبصورت و مشروب لگ رہا ہے لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا یہ گندگی ہے، اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس سے اجتناب کرو۔ اسی طرح شراب اور جوا جو ہے اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ ہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں مجھے جسمانی طور پر فائدہ ہوتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے جسمانی فائدہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے یہ بات کہیے فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے بہت بڑا گناہ ہے
اگرچہ فائدے بہت زیادہ ہیں، منافع جو ہے بہت زیادہ فائدوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو اس میں فوائد بہت زیادہ ہیں جسمانی طور پر، لیکن فرمایا کہ جو فائدے ہیں، گناہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے وہ فائدے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ایک مثال کے ساتھ بات سمجھیں، ایک آدمی کسی کی گاڑی چوری کرتا ہے اور لاکھوں روپیہ وہ حاصل کرتا ہے اسے کہیں بیچ کر، نیت کیا ہے کہ میں مسجد کے غلے میں پیسے ڈالوں گا، کسی یتیم فقیر کی مدد کروں گا۔ تو آپ دیکھیں، ایک طرف مسجد کی مدد، ایک طرف کسی غریب فقیر مسکین کی مدد، اور دوسری طرف اتنی بڑی جو چوری کی ہے ایسے آدمی نے، کیا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ یقیناً اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر شراب پینے کا کوئی ہلکا پھلکا جسمانی فائدہ ہے بھی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا فائدے سے کہیں بڑھ کر گناہ ہے، تو ایک عقل مند آدمی چھوٹا سا فائدہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ساری آخرت اور عاقبت برباد کر دے، یہ عقل مند آدمی سے تصور نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح آج کل شراب کی مختلف قسمیں ہیں اور لوگوں نے نام بدل دیے۔ شریعت اسلامیہ یاد رکھیے یہ کوئی 5-10 سال یا 100 سال کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دین اسلام ہے جو رہتی دنیا تک اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہی خیر اور رہنمائی موجود ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے۔ تو آج آپ مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ شراب ہی ہے لیکن اس کے نام بدل دیے گئے ہیں، نام بدل بدل کر یہ نشہ جو ہے وہ کہیں آپ کو ملتا ہے کہ وہاں مشروب کی صورت میں ہے، کہیں یہ نشہ آپ کو کھانے والی چیز میں ملتا ہے، کہیں یہ نشہ آپ کو سونگھنے کی صورت میں ملتا ہے۔ گویا نام کوئی بھی رکھ لیا جائے اور اس کی حالت اور کیفیت جو بھی بدل لی جائے، اللہ رب العزت انسان کے دل تک کے حالات کو جانتا ہے، تو انسان کے ظاہری اعمال کے اللہ تعالیٰ سے مخفی ہے۔ دین اسلام میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیں، اگر کتا ہے یا خنزیر ہے، کل کلاں آپ اس کا نام رکھ لیں یہ اسلامی بکری ہے، تو اسے کتے کو اسلامی بکری کہنے کے ساتھ وہ بکری تو نہیں بن جائے گی۔ اسی طرح شراب ہی ہے، خواہ اس کا کسی انداز کے ساتھ بھی نام بدل لیا جائے، اس کی کیفیت، حیثیت، ماہیت، حقیقت کو تبدیل کر دیا جائے، جو کچھ بھی کیا جائے، بہرحال اللہ رب العزت یہ سارے کے سارے ہمارے جو اعمال ہیں ان سے پوری طرح وہ باخبر ہے۔ شراب نوشی اتنا برا گناہ ہے اور اتنی بری روش ہے، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن۔ جب کوئی آدمی زنا کر رہا ہو مومن نہیں ہوتا، اگر کوئی آدمی چوری کر رہا ہو ایمان سے نکل جاتا ہے، اگر کوئی آدمی شراب نوشی کر رہا ہو اسلام ایمان سے وہ نکل جاتا ہے، ایسا آدمی مومن نہیں کہلاتا۔ تو آپ یاد رکھیں کہ شراب ایسی چیز ہے جو آدمی اسے منہ کے ساتھ لگاتا ہے گویا ایمان کا لباس اس نے اتار دیا ہے۔ یہ اتنے گناہ والی بات ہے، اتنے گناہ والا یہ عمل ہے، اور یہ شراب یہ سراسر بیماری ہے۔ بعض لوگ ایسی ادویات استعمال کرتے ہیں کہ جن کے اندر نشہ ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ شفا یاب ہو جائیں۔ میں نے پہلے کہا دین اسلام یہ قیامت کے در و دیوار تک ہے، اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس بھی ایک طبیب آیا تھا، ایک ڈاکٹر معالج آیا اور اس نے آ کر کہا یہ شراب سے ہم علاج کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہ لیس بدواء، یہ دوائی نہیں ہے، ولکنہ داء، بلکہ یہ خود بیماری ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ رب العزت نے حرام چیز کے اندر کوئی شفا نہیں رکھی۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ میں ایکٹیو رہتا ہوں میری فلاں بیماری دور ہو جاتی ہے، تو نہیں، دین اسلام کی بات مقدم ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ نشہ خود بیماری ہے، اور اس نشے کے ساتھ، شراب کے ساتھ اور اس طرح کی حرام چیزوں کے ساتھ کوئی مریض شفا یاب نہیں ہو سکتا ہے۔
ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ رب العزت نے جو چیزیں تمہارے اوپر حرام کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی نہیں ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی حرام چیز کے اندر شفا طلب کرے تو پھر ایسا آدمی یقیناً وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے. خمر، شراب نوشی، یاد رکھیے یہ ایسا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسا آدمی دور ہے. پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ الخمر، اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت فرمائی، وشاربها، شراب پینے والے پر لعنت کی، وساقیها، شراب پلانے والے پر، وبائعها ومبتاعها، جو آدمی بیچ رہا ہے جو خرید رہا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی، وعاصرها، جو شراب تیار کرتا ہے انگوروں سے دیگر پھلوں سے شراب کو نچوڑتا ہے، اسی طرح ومعتصرها، اور جس کے لیے اس کو نچوڑا گیا ہے تیار کیا گیا ہے، وحاملها والمحمولة الیہ، اور جو آدمی شراب اٹھا کر لے جا رہا ہے جس کی طرف وہ شراب لے کر جائی جا رہی ہے، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن پر میرے اور آپ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی لعنت برسائی ہے. گویا یہ لعنتی عمل ہے. پیغمبر علیہ السلام نے لعنت فرمائی، اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. اور آپ اچھے سے سمجھتے ہیں کہ رحمت الہی کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے کہا میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت کی رحمت سب سے بڑی چیز ہے، لیکن جو شراب نوشی کرنے والا ہے ایسا آدمی در حقیقت اللہ رب العزت کی رحمت سے دور، ایمان کا لباس اس نے اتار لیا. تو پھر آپ خود ہی اندازہ کریں اس آدمی کی عاقبت وہ کیسی ہوگی. شراب نوشی، صرف شراب نہیں، نشے کی ساری چیزیں، خواہ وہ شراب ہو، ہاں اچھے سے سن لیں، وہ حقہ ہو، وہ سگریٹ ہو، یا ایسا پان ہو جس کے اندر نشہ ہو، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جن کے اندر نشہ پایا جاتا ہے. ہاں کئی لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ کے اندر تو نشہ نہیں ہوتا. ہاں سگریٹ کس چیز کی بنتی ہے؟ تمباکو کی. حقہ کس چیز کے ساتھ پیا جاتا ہے؟ تمباکو کے ساتھ. تمباکو آپ اس کی میڈیکل رپورٹ پڑھ لیں، اس کے اندر نیکوٹین موجود ہے، نشہ باقاعدہ طور پر موجود ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں 10 وہ سگریٹ جو ہے وہ پیتے ہیں دن میں لیکن نشہ نہیں چڑھتا. اور حدیث مبارکہ پہلے ہم بیان کر آئے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار سے نشہ آ جائے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. ایک آدمی اگر 20 سگریٹ پیتا ہے یا 10 مرتبہ حقہ پیتا ہے تو اس کو نشہ آتا ہے. پہلی مرتبہ پہلا کش لگانا یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے. اور یاد رکھیے گا نشہ آور جو آدمی ہے، نشہ کرنے والا ہے، اس کی عبادت اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں. یہ نہیں کہ آدمی باہر سے سگریٹ پیتا آئے اور مسجد میں آنے سے وہ پھینک دے اور پاؤں تلے مسل دے اور مسجد میں آ کر نماز پڑھے اور سمجھے کہ میں اور سب کی نماز برابر ہے. نہیں، پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا او کما قال، جو آدمی نشہ کرے، شراب نوشی کرے، ایسے آدمی کی 40 دن اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا ہے. 40 دن اس کی نماز اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں. فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ہاں 40 دن کے بعد اگر وہ توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. فَإِنْ عَادَ، اگر وہ پھر نشہ کرے، لم يقبل اللہ صلاة 40 صباحا، پھر اللہ تعالیٰ 40 روز اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ دوبارہ توبہ کرے اللہ اس کی توبہ پھر قبول کر لیتا ہے. فَإِنْ عَادَتِ الرَّابِعَةِ، اگر وہ چوتھی مرتبہ بھی پھر نشہ کرے، لم يقبل اللہ له صلاة 40 صباحا، اللہ پھر اس کی 40 روز عبادت قبول نہیں کرتے. فَإِن تَابَ لَمْ يَتُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ، چوتھی مرتبہ اگر آ کر وہ توبہ کرے اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا. وَسَقَاهُ مِن نَهْرِ الْخَبَالِ،
اور ایسے آدمی کو اللہ رب العزت پھر نہر الخبال جو ہے اس کا مشروب پلائے گا۔ یہ جو جہنمی ہیں اور گل سڑ کر جو ان کے جسم پر پھنسی پھوڑے اور اس طرح کی چیزیں اور ان سے ریشہ اور یہ گندی پیپ جو نکلتی ہے، ایسی پیپ اس انسان کو پلائی جائے گی۔ اور یاد رکھیے، نشہ ایسی چیز ہے جو سراسر گمراہی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب اس میں اختیار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا جام پکڑ لیا اور نوش فرمایا۔ آپ سے کہا گیا اگر آپ شراب کو اختیار کر لیتے، آپ بھی اور آپ کی ساری امت بھٹک جاتی، گمراہ ہو جاتی۔ گویا یہ شراب ایسی چیز ہے جو سراسر گمراہی ہے۔ جو آدمی شراب کو منہ لگائے، خواہ وہ اچھے سے اچھا آدمی ہی کیوں نہ ہو، ایسا آدمی بھی بھٹک جاتا ہے، برے سے برا زمانے کا وہ آدمی بن جاتا ہے۔ اور یہ منشیات، یہ وہ چیزیں ہیں جسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی علامت قرار دیا ہے۔ ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامات میں سے ان یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا، جہالت کا دور دورہ ہوگا، ویشرب الخمر، شراب پی جائے گی، ویظہر الزنا، اور زنا عام ہو جائے گا۔ زنا سے پہلے شراب نوشی ہے، اور یہ شراب یاد رکھیے اسے ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ آپ نے ایک جھوٹ بولا، کبھی کوئی کسی کی غیبت کر لی، کوئی چوری کر لی، کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کر دیا، اس گناہ کا تعلق صرف اسی عمل کی حد تک ہوتا ہے۔ لیکن شراب ایسی چیز ہے، یہ ایسا گناہ ہے، گویا یہ گناہ کی طرف جانے کے لیے پہلا قدم، پہلی سیڑھی ہے۔ اس کے آگے بے شمار گناہ ہیں جو اس آدمی کو کرنے ہوتے ہیں۔ کئی بار ایسے ہوا، اور یہ کئی بار کوئی 5-10 بار نہیں، اس سے کہیں زیادہ بار ایسا ہوا۔ ایسے لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ کہتا ہے جی غصے میں طلاق دی۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلاق پہلے وہ جو چانسز ہے وہ استعمال کر چکا ہے، اب آخری طلاق ہے، تیسری طلاق جس کو طلاق بتہ کہتے ہیں، اس کے بعد نکاح کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر آگے سے بتایا جائے کہ بھائی آپ کا تو کام ختم ہو گیا، تو پھر بہت دیر بعد جا کر سائل جو ہے وہ انکشاف کرتا ہے کہ اگر نشے کی حالت میں طلاق دی ہو تو پھر اتنے بے وقوف ہیں۔ شراب جو ہے یہ انسان کو جنت کا رستہ دکھاتی ہے۔ ظاہر ہے وہ طلاق کروائے گی، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد یہی تو برپا کرے گی۔ یہ شراب پینے سے پہلے کیوں نہیں سوچا تھا؟ اور مفتی آگے سے فتویٰ کیا دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جیسے بھی آپ نے دی ہو طلاق ہو گئی ہے۔ اور اس وقت پشیمانی، یہ باتیں کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ کہاں جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اپنے قدم پر کلہاڑی آپ نے خود ماری ہے۔ اسلام نے تو نہیں کہا تھا، اسلام نے تو منع کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے سلیم الفطرت لوگ موجود رہے ہیں اور ہر دور میں رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اسلام سے پہلے سارے لوگ ہی شراب پیتے تھے، نہیں، بلکہ جاہلیت کے دور میں بھی بے شمار لوگ ایسے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں سالمیت رکھی ہوئی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ جاہلیت میں نہیں کیا تو اسلام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ زمانہ جاہلیت میں نے کبھی شراب نہیں پی، مسلمان ہو کر کیسے شراب نوشی کر سکتا ہوں؟ زمانہ جاہلیت میں کبھی چوری نہیں کی، اسلام میں چوری کیسے کر سکتا ہوں؟ اسی طرح اور کئی اصحاب رسول ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیت سے اللہ رب العزت نے ان کو فطرت سلیمہ پر قائم دائم رکھا ہے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ شراب کے ساتھ شدید نفرت تھی، ویسے تو سبھی گناہوں کے ساتھ تھی، لیکن شراب کا بطور خاص تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ پہلی امتوں میں سے ایک بہت نیک آدمی گزرا،
بہت صالح آدمی تھا. ایک خاتون اس کے پاس آئی اور کہنے لگی فلاں خاتون آپ کو بلاتی ہے. کہا کس لیے؟ کہا کسی گواہی کے لیے. گواہی کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ کی گواہی وہاں ہمیں ضرورت ہے. اس نے کہا کہ یہ خیر کا کام ہے. چل پڑا اور وہ تذکرہ جو آپ نے سورہ یوسف میں پڑھا ہے جناب یوسف علیہ السلام کا، جب وہ خاتون امرأۃ العزیز وہ یوسف علیہ السلام جب آتے جاتے تھے ایک ایک دروازے سے تو وہ پیچھے سے دروازے بند کرتے جاتی تھی. اسی طرح معاملہ اس اللہ کے ولی کے ساتھ بھی ہوا. اور بالآخر جب آگے کمرے میں پہنچا، ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بیٹا ہے اور ساتھ ایک شراب کا پیالہ پڑا ہوا ہے. وہ خاتون کہنے لگی میں نے کسی گواہی کے لیے آپ کو طلب نہیں کیا، بلکہ میں نے اس لیے طلب کیا ہے کہ میرے ساتھ منہ کالا کرو. اس نے کہا معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑے گناہ کی بات. کہا ایسے واپس نہیں جانے دوں گی، یا میرے ساتھ منہ کالا کرو، زیادتی کرو، نہیں تو اس بچے کو قتل کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کرو گے تو شراب کا پیالہ پینا پڑے گا. اس آدمی نے سوچا ہوگا کہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ننھے منھے پھول کو قتل کرنا، بچے کو بے جان، بچے کو بے گناہ کو قتل کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس نے کہا چلو شراب پی لیتا ہوں. ایک پیالہ شراب کا پی لیا. یہ شراب کا نشہ جب اس پر سوار ہوا، کہنے لگا زیدونی زیدونی، اور پلاؤ اور پلاؤ. اسے شراب اور پلاتی جاتی، اور جس نے یہ گناہ کیا تھا اس نے بچے کو بھی قتل کیا اور خاتون کے ساتھ منہ کالا بھی کیا. اس بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ جو شراب ہے، یہ جو نشہ ہے، یہ صرف عام خبیث چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ام الخبائث ہے. جتنی بڑی بڑی برائیاں ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کا آغاز شراب نوشی سے ہوتا ہے. دکھ اور افسوس کی بات ہے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں اور یہ شہر لاہور میں ہم بیٹھے ہیں، مسلمانوں کا شہر، اسلام کی بنا پر، لا الہ الا اللہ کی بنا پر اس کو حاصل کیا. میں باقی شہروں کی بات نہیں کرتا، صرف آپ اپنے شہر کی بات کریں اور میری ذاتی نہیں، کسی میڈیا کی رپورٹ پڑھ لیں کہ لاہور پورے شہر میں کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو شراب نوشی کر کے رات کو سوتے ہیں، اور یہ 60-70 اس سے ابو ہے. یہ دکھ کی بات ہے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور شراب نوشی کے حوالے سے حال یہ ہے. اور یہ صرف شراب نوشی کی رپورٹ ہے، اس کے علاوہ سگریٹ نوشی آپ دیکھیں ہر گھر میں چلتی ہے، نسوار ہر کوئی کھا رہا ہے. اور بات کیا ہے جی، اس میں کون سا نشہ ہے جی؟ حالانکہ ان ساری چیزوں کے اندر نشہ موجود ہے. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی 2-3 بار میں پہلے بھی ذکر کر چکا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو چیز زیادہ مقدار میں ہو نشہ پیدا کرے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من شرب الخمر فی الدنیا ثم لم يتب منها، جس نے دنیا میں شراب نوشی کی پھر اس سے توبہ تائب نہ ہوا، اسی طرح مر گیا، حرمها فی الآخرہ، آخرت میں ایسے آدمی کو پھر شراب سے محروم کر دیا جائے گا. دنیا کی شراب کیا ہے؟ کوئی آدمی نشہ کرتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، بہکی بہکی باتیں شروع کر دیتا ہے. لیکن سبحان اللہ، جنت کی جو شراب ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ شراب نوشی کر کے نہ تو کسی کی عقل پر پردہ چڑھے گا اور نہ کوئی بیمار ہوگا، کسی طرح کی کوئی بیماری انسان کو نہیں آئے گی. تو گویا شراب کے اندر ہر اعتبار سے جو اچھی صلاحیت ہے یہ اللہ رب العزت نے دنیا میں نہیں رکھی، بلکہ جو جنت کی شراب ہے اس کے اندر رکھی ہے. اور پھر یہ شراب نوشی ایسا عمل ہے جس پر اسلام سزا بھی دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر فجلدوہ، جو شراب پیتا ہے اسے کوڑے لگاؤ. اور اس کی جو حد ہے 40 کوڑے، اور بعد نے 80 کوڑے بھی ذکر کیا.
یہ حاکم وقت پر ہے وہ آدمی کی صحت دیکھے کہ یہ کتنے کوڑے برداشت کر سکتا ہے. اتنے کوڑے کم از کم 40 کوڑے ہیں، یہ ایسے آدمی کی کمر پر برسائے جائیں گے جس نے ایک بار شراب پی ہو. پہلے شراب کے حوالے سے کوئی واضح سزا مقرر نہیں تھی. کسی نے شراب پی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ نے کہا اس کو مارو، تو صحابہ کرام نے جوتیوں کے ساتھ، کسی نے کھجور کی ٹہنی کے ساتھ خوب پٹائی کی اس کی، اور بعد میں یہ سزا مقرر ہو گئی 40 کوڑے کم از کم یہ ایسے آدمی پر لگائے جائیں گے کہ جو آدمی شراب نوشی کرتا ہے. اور حکام بالا سے ہم شروع سے اب تک درخواست گزار ہیں اور یہ گزارش دوبارہ کرتے ہیں کہ اسلامی قوانین جو حدود اللہ ہیں ان کا نفاذ کیا جائے. معاشرے کے اندر جو برائی ہے اس کی جڑ انشاءاللہ کٹتی ہوئی، ختم ہوتی ہوئی ساری دنیا دیکھے گی. اور ابھی جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں ان کا یہ ہدایت نامہ ہے تمام خطباء کرام کے لیے کہ وہ خطبات جمعہ میں شراب نوشی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں منشیات، اسلامی اعتبار سے جو اسلام کا نقطہ نظر ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں. اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں یہ چند چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ شرعی طور پر اور قانونی طور پر یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کا ارتکاب کرنا دنیا میں بھی اس کی سزا ہو سکتی ہے اور آخرت میں جو اس کی سزا ہے وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں. ہاں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ بات کرتے ہیں لیکن کیا کریں، پولیس کا محکمہ ہے، فلاں ہے، وہ خود اس کے اندر ملوث ہے، وہ خود سرپرستی کر کے یہ سارے کام کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں، برائی معاشرے کے اندر موجود رہتی ہے. یہ تو جنوں نے بھی کہا تھا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. اچھے برے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں. اسی طرح ہم مسلمانوں کے اندر، انسانوں کے اندر بھی اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ہر محکمے میں آپ کو اچھے لوگ بھی مل جائیں گے اور برے لوگ بھی مل جائیں گے. تو جو اچھے لوگ ہیں انہیں سلام پیش کریں، جو برے ہیں ان کی اصلاح کریں، اور ایسے جو لوگ بھی ہیں اپنی سرپرستی میں ایسا کام کر رہے ہیں تو آپ ان سے اوپر جو لوگ ہیں وہاں جا کر ان کی جو شکایت ہے وہ درج کروا سکتے ہیں. اور اسی پر میں اپنی بات کے اختتام کرتا ہوں کہ شراب کی جتنی صورتیں ہیں وہ خواہ مشروب کی صورت میں شراب ہو، اور نشے کی اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں، خواہ وہ پان ہو جس کے اندر نشہ ہے، یا وہ سگریٹ ہو، یا وہ نسوار ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کے اندر نشہ ہے، ایسی چیز اسلام میں بالکل حرام ہے. البتہ ایسی ادویات جو استعمال کرنے سے آدمی کو نیند زیادہ آتی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ نشہ ہے، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہے، بلکہ ان ادویات کو منوم ادویات کہا جاتا ہے. وہ ادویات کسی ڈاکٹر کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ استعمال کر لیں تو اس میں کوئی بہت زیادہ حرج نہیں، لیکن جو حرام چیز ہے، جو نشہ آور چیز ہے، اس کے اندر بہرحال اسلام نے اس کو حرام ضرور قرار دیا ہے. اور آپ یہ بھی سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حرام چیز میں کسی طرح کی کوئی شفا نہیں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.